یہ ایک بند اندھیر کمرے کا منظر تھا جس میں کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ بہت ہو چکا ہے، اب ذاکر پاشا حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اسے لگامیں ڈالنی ہی پڑیں گی، ایک شخص کی بھاری گمبھیر آواز کانوں میں گونجی۔ لیکن کون ذاکر پاشا کے محل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سوال و جواب کر رہے تھے۔ اس خاموش چار دیواری میں ایک بہت خوبصورت آواز گونجی تھی، میرے پاس ایک بہت اچھا موٹیف ہے۔ میں اس کے آس پاس بہت آسانی سے رہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ پرسنل حساب مجھے بھی اس سے برابر کرنے ہیں۔ سب نے بے یقینی اور حیرت سے چہرہ موڑے اس آنے والے آخری فرد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور اس اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم شیور ہو کہ تم کر لو گے؟ ان کے سینئر نے پوچھا۔ یس سر، اس وطن کے غدار کو پاکستانی آرمی کے حوالے کرنا میرا اہم موٹیو ہے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ لیکن تم وہاں تک جاؤ گے کیسے؟ ایک دوسرا سوال ہوا۔ میرے پاس بہت سارے راستے ہیں، آپ سب بے فکر رہیں۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ لوگ ریزلٹس کے لیے ریڈی رہیں۔ شان بے نیازی سے کہتے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہے پھر تم کل ہی نکل جاؤ۔ سینئر کی بات سنتے اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اگر ہم پاکستان کی سرزمین سے کچھ دور رشیا کی سرزمین پر نظر دوڑائیں تو اس وقت رشیا میں یہ سب سے بڑی سڑک کا منظر تھا، جہاں پر بہت سارے بنگلے بنے ہوئے تھے اور ان بنگلوں میں ایک سب سے بہت بڑا محل جس کے باہر ہی پاشا پیلس لکھا ہوا تھا۔ اگر ہم اس گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھیں تو ایک لمبی اور خوبصورت روش تھی جو بنگلے تک جا رہی تھی۔ وہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ محل کم اور بھول بھلیاں زیادہ تھا، جس کے بہت سارے کمرے تھے، اور اس وقت وہ گارڈن میں کھڑا تھا۔ پاس ہی کچھ گارڈز کھڑے تھے۔ تم تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم باس کے جاننے والے کسی ملازم کے بیٹے ہو؟ ایک گارڈ اسے سرتا پیر گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دوسرے گارڈ نے پوچھا۔ ہمان۔ گارڈ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے کچھ دیر ویٹ کرو، باس ابھی فی الحال ایک ضروری میٹنگ میں ہیں۔ وہ فری ہو کر آتے ہیں تو ہم تمہاری ملاقات کروائیں گے۔ گارڈ کا لہجہ سرسرا حکمیہ تھا اور ہمان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہی گارڈن میں موجود ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر گارڈن کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی والدہ یہاں پر ملازمہ کا کام کرتی تھی اور باپ یہاں پر ڈرائیور تھا۔ تب وہ یہاں پر اکثر اس گارڈن میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کی نظر کسی خاص احساس کے تحت اوپر دوسرے فلور تک گئی۔ یہ محل کا پچھلا حصہ تھا اور اس نے دوسرے فلور کو دیکھا تھا۔ عادتاً آج بھی اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بچپن سے اس کمرے کی کھڑکی دن کے وقت ہمیشہ کھلی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ وہ یکٹک اوپر دیکھ رہا تھا جب کچھ دیر بعد ہی اسے سنہری بالوں کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ بہت خوبصورت بال تھے۔ ہمان یکٹک اوپر دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے کھڑکی سے ایک نسوانی ہاتھ نکلتا نظر آیا، سفید دھوتیا ہاتھ جس پر ڈائمنڈ کا بہت نفیس اور بہت مہنگا بریسلٹ ڈالا گیا تھا۔ وہ کھڑکی سے اپنا ہاتھ نکالے ہاتھ ہوا میں لہرا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ 20-21 سالہ، وہ واقعی کوئی افسرہ تھی۔ خوبصورت سفید دھوتیا چہرہ، اس کی سنہری آنکھیں، اس کے گلابی ہوتے گال، چھوٹے سے ہونٹ اور اس کے خوبصورت نقش نین۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہمان اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ سلیو لیس ٹاپ پہنے اس نے کانوں پر ایئر فونز لگا رکھے تھے۔ شاید کوئی موسیقی چل رہی تھی جس پر وہ ہلکا ہلکا جھوم رہی تھی۔
اور ساتھ وہ ونڈو سے دونوں ہاتھ باہر نکالے ہوا میں ہاتھ لہرا رہی تھی، اور ہمان کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی ایک بھولی بسری یاد نمایاں ہوئی تھی۔ وہ 8 سال کا تھا تب محض وہ 3-4 سال کی ہوگی۔ وہ یہی گارڈن میں کھیلا کرتی تھی۔ تب اس کے بال گھنگریلے تھے، اور اب فرق یہ تھا کہ اب اس کے بال بہت خوبصورت اسٹریٹ کیے گئے سیدھے تھے، جو اس پر زیادہ کھل رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، اتنے میں ایک گارڈ اس کے پاس آیا۔ چلو تمہیں باس بلا رہے ہیں۔ تو وہ ہوش میں آیا۔ پھر اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بنگلے میں داخل ہوا تو بنگلہ اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ ایک لمبا لاؤنج تھا جس میں کم سے کم بھی 8-10 صوفے موجود تھے۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھنے لگا، اور سامنے ہی ایک سربراہی صوفے پر ذاکر پاشا ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ہمان بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تو تم ہو میرے سابقہ ڈرائیور کے بیٹے؟ انہوں نے ہمان کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ تو ہمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذاکر پاشا اسے سرتا پیر دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل ہی ایک عام مڈل کلاس شخص جیسا تھا، لیکن اس کی خوبصورت چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں ذاکر پاشا کو تجسس میں مبتلا کر گئی تھی۔ میرے خیال سے ہم کافی سالوں بعد مل رہے ہیں۔ ذاکر پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھا جسے وہ وقفے وقفے سے پی رہا تھا۔ اشارہ ملنے کے بعد ہمان بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ جی، جب میرے والدین یہاں کام کرتے تھے تب میں یہاں کبھی کبھار آیا کرتا تھا۔ وہ آس پاس ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ تو تمہیں کام چاہیے؟ ذاکر پاشا کے سوال پر ہمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ میرے لائق مجھے کوئی کام دے سکے تو میری ذات پر احسان ہوگا۔ اگر آپ اس بندہ ناچیز کو کسی کام کا سمجھ سکے تو۔ اس نے بہت ادب سے بات کی تھی تو ذاکر پاشا نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا لگا اٹھا۔ تمہارا بات کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا۔ خیر یہ بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ ذاکر پاشا ہوناس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ آپ کوئی بھی کام دیں گے میں کر لوں گا، مثلاً ڈرائیور یا پھر باڈی گارڈ۔ ہمان نے مشورہ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہیں نوکری کی ہے؟ تو ہمان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اتنے میں ذاکر پاشا کی نظر اپنی جان عزیز بیٹی پر گئی جو سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی اس کی ایک پرشین کیٹ بھی تھی جو اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی ہوئی چل رہی تھی۔ ذاکر پاشا کا دماغ تانے بانے بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں کام ڈھونڈ چکا ہوں۔ ذاکر پاشا اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا صوفے سے اٹھا تو فوراً ہمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آج سے میری بیٹی کے ڈرائیور ہو، لیکن تمہیں ڈرائیور کے حلیے میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تم اس کے خفیہ باڈی گارڈ ہو، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کے باڈی گارڈ ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں کتنی بڑی امپائر کا مالک ہوں اور میرے اتنے دوست نہیں جتنے دشمن ہیں، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ایک وفادار بندہ چاہیے، اور تم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ آخر تمہارے تو والدین بھی میرے وفادار رہے ہیں۔ اس نے آخری بات بہت خباثت سے کہی تھی کہ ہمان نے ضبط سے مٹھیاں بونجھ لیں۔ پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم آج سے ہی نوکری جوائن کر لو۔ تمہیں مایا کے ساتھ سایہ بن کر رہنا ہے۔ ذاکر پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے جیسے تنبیہ کی تھی۔ ہمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ذاکر پاشا نے اپنے کسی گارڈ کو اشارہ کیا۔ یہ تمہارے رہنے کا یہاں بندوبست سرونٹ کوارٹر میں کر دے گا۔ ہمان نے سر ہلایا تو وہ اپنے گارڈز کے ساتھ اب بنگلے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہمان نے پلٹ کر ایک نظر مایا کو دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ملازمہ کے سر پر کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری میڈ نے مایا کو مخاطب کیا۔ مایا میم؟ اس کی آواز پر مایا پلٹی تھی۔ ہاں بولو۔
اور اس آواز کو سنتے ہمان ساکت رہ گیا۔ بالکل وہی آواز، وہ بالکل اپنی ماں کی کاپی تھی، اور اس سے زیادہ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ ہمان نے زندگی میں بہت ساری آوازیں سنی تھی، لیکن اتنی خوبصورت آواز اس نے کبھی نہیں سنی۔ یہ آج سے آپ کے پرسنل باڈی گارڈ ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایز اے ڈرائیور رہیں گے۔ سر کا حکم ہے، اور آپ ان کا حکم ٹالیں گی تو پھر آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میڈ نے ڈرتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہمان بہت غور سے اس کے چہرے کے زاویے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ میڈ کی بات مکمل ہوتے ساتھ ہی مایا کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ باڈی گارڈ اور یہ، اس نے نہایت حقارت سے ہمان کو دیکھا تھا۔ ہمان کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ سوری میم، سر کا حکم ہے، آپ کو فالو کرنا ہی ہوگا۔ اتنا کہتے ساتھ ملازمہ بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ مایا کی طبیعت کیسی ہے، اس لیے وہ رفو چکر ہو چکی تھی۔ مایا اپنی کیٹ، جو کہ وہ اٹھا چکی تھی، اسے واپس نیچے رکھتی ہوئی قدم قدم چلتی ہمان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اور اب ہر اینگل سے ہمان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک ساتھ ساتھ فلور پر ایک عجیب سا ساز پیدا کر رہی تھی۔ وہ غور سے ہمان کو دیکھ رہی تھی۔ 27-28 سالہ، مضبوط جسامت کا مالک، کسرتی سینہ، سفید سرخ رنگت، اس کے تیکھے نقوش اور اس کی نیلی آنکھیں۔ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نہایت حقارت بھرے لہجے میں سوال آیا۔ ہمان۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ اس کے نام کو سنتی ہوئی مایا تھوڑی تلے ہاتھ رکھے کچھ سوچنے لگی۔ خیر، تمہارا نام تو کافی یونیک ہے، لیکن تمہارا سٹینڈرڈ میرے باڈی گارڈ جیسا نہیں ہے، اس لیے اپنی شکل غائب کر لو۔ اس نے آخری بات زچ ہوتے کہی تھی، لیکن ہمان ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ مایا دانت پیس کر گررائی۔ سوری میم، لیکن مجھے سر نے آرڈر دیا ہے کہ مجھے آپ کا سایہ بن کر رہنا ہے، اس لیے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی اتنی ڈٹائی دیکھتے ہوئے مایا کلس کر رہ گئی۔ تمہیں یہاں سے باہر نہ نکالا تو میرا نام بھی مایا پاشا نہیں، انگلی اٹھائے سختی سے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس کے جانے کے بعد ہمان کا چہرہ، جو بے تاثر تھا، اس پر افسردگی اور شرمندگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے امیر رئیسہ کی بیٹیاں کتنی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اسے یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کرنی تھی۔ وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا، اسے کام مکمل کرنا تھا، پھر بے شک اس کام مکمل کرنے کے چکر میں اس ذاکر پاشا کی بیٹی کو کیوں نہ ہینڈل کرنا پڑے۔ اسے یہاں آئے یہ تیسرا دن تھا، یہ رات کا پہر تھا۔ ذاکر پاشا کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اس وقت پلیس سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا رات کے 10 بجے مایا سلیو لیس بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کے ٹاپ میں بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے باہر نکلی۔ پچھلے 2 دن سے یونیورسٹی جا رہی تھی، اور ہمان اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور ہمان سے ایک ہی دن میں عاجز آ گئی تھی، لیکن ہمان اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہی اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے بے حد حیرانی اور بے یقینی سے مایا کو دیکھا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں میم؟ وہ اگلے ہی پل اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا مایا کی تیاری، گلے میں نفیس پینڈنٹ، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور بریسلٹس تھے، پاؤں میں ہیل تھی، اس کے سر پر بھی ایک ڈائمنڈ کی ہیئر پن لگی ہوئی تھی۔ کیا تم ہر وقت عذاب کی طرح نازل ہو جاتے ہو؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ ہمان نے مٹھیاں بھونجے، غصہ قابو کر لیا۔ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، لیکن مایا پاشا کیا جانے کہ عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ سوری میم، لیکن میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کے ساتھ رہنا ہی میری ڈیوٹی ہے۔ ہمان اس بار پھر ادب سے بولا تھا۔ تم سکون سے یہاں بیٹھو اور اتنے بڑے محل کے مزے لو، مجھے اس قید خانے سے باہر نکلنا ہے بس۔ اتنا کہتے ساتھ وہ گارڈن میں چلی گئی، اور ہمان بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔
سوری میم، لیکن میں آپ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور یہی میری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں نے آپ کو اکیلا چھوڑا تو سر مجھے ویسے ہی جان سے مار دیں گے۔ اس نے اس بار کچھ ایموشنلی مایا کو فول بنانے کی کوشش کی اور مایا کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کچھ دیر کے لیے مایا کچھ سوچتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ہمان نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ کیسی شرط؟ ہمان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میری شرط یہ ہے کہ اس وقت میں اپنی فرینڈز کے ساتھ کلب میں پارٹی کے لیے جا رہی ہوں اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں گئی تھی۔ کسی سے مراد اس کے باپ کے چمچے اور اس کا باپ تھا۔ اچھا، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی؟ ہمان نے جانچتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا تو مایا نے کسی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت وہ اتنی کیوٹ لگی کہ ہمان کچھ پل کے لیے اس سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ وہ مان گیا تھا تو مایا کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو چلو پھر ڈرائیور صاحب، وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کے سنگ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ہمان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور پیچھے بیٹھی مایا کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ تمہیں دیکھو میں کیسے مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس ڈرائیور کا جینا حرام کر دے گی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر کے سب سے مہنگے بار کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ہمان بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم کیا میرے ساتھ اندر جاؤ گے؟ مایا اچانک مڑی تھی اور دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ ہمان نے بھی ڈٹائی کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور مایا زچ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے اپنے لب سی لیے اور بنا کچھ کہے وہ آگے بڑھ گئی۔ ہمان بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ کلب میں داخل ہونے کے بعد اس نے سختی سے ہمان کو ایک سائڈ پر سکون سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہمان بھی ایک سائڈ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا اور بس دور سے ہی مایا پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ اپنی 8-10 دوستوں کے ساتھ تھی، جن میں 2-3 لڑکے بھی تھے۔ وہ سارے ڈانس کر رہے تھے، موج مستی کر رہے تھے اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ مایا یہاں پر آ کر کتنی خوش ہے، ورنہ اکثر وہ اس محل میں بند ہی رہتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کے باپ نے ہی اسے پالا تھا۔ ذاکر پاشا کی اگر کوئی کمزوری تھی تو وہ صرف مایا پاشا ہی تھی۔ ہمان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھا۔ وہ شراب بھی پی رہی تھی اور اس کا اس طرح شراب پینا اور ناچنا یہ سب کچھ ہمان کو بہت غصہ دلا رہا تھا، لیکن وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مایا پر وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ اسے منع کرتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں۔ وہ بس اس کا باڈی گارڈ تھا۔ اسے باڈی گارڈ کے فرائض ہی سر انجام دینے تھے۔ کچھ دیر گزری جب ہمان نے دیکھا کہ کلب میں موجود ایک لڑکا مایا کے قریب بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمان یہ دیکھتے ہوئے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بھی مایا سے کچھ دور ہی تھا۔ وہ زبردستی مایا کو ہاتھ لگا رہا تھا اور مایا اس کے ہاتھ اپنے وجود سے جھٹک رہی تھی اور یہ ہمان کی آنکھوں نے صاف دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بار بار مایا کی کمر پر چل رہے تھے اور اس بار مایا نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ "یو بلڈی لیو می الون!" وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ ہمان کے کانوں تک واضح آواز گئی، لیکن میوزک ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ سامنے والے کو غصہ آ گیا۔ شاید وہ بھی شہر کے کسی خاص امیر شخص کا بیٹا تھا، جس وجہ سے اس کی آنکھوں میں بھی اکڑ اور غرور تھا۔ "او بیبی، ریلیکس، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ جسٹ گو می ایکس!" وہ بہت بے باکی سے کہتے ہوئے
اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ مایا کچھ شراب کے نشے میں ہوش و حواس کھو رہی تھی اور کچھ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ اتنی شراب پینے کے بعد بھی کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، اور بس اس سے زیادہ برداشت ہمان میں نہیں تھی۔ وہ اگلے ہی پل تن فن کرتا آگے پہنچا اور سیدھا اس لڑکے کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ "You bloody how dare you to touch her!" وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ اگلے ہی پل سارے کلب میں سناٹا چھا گیا، اور وہ لڑکا اپنی اتنی تذلیل پر زمین سے اٹھا اور اپنے منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کیا۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے جیکی کو ہاتھ لگایا؟ تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں!" وہ لڑکا بھی ہمان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور 2 ہی منٹ میں ہمان اسے دوبارہ زمین بوس کر چکا تھا۔ "خبردار! اگر آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو اس کی اجازت کے بنا ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو چھوڑوں گا نہیں!" ہمان نے انگلی اٹھائے اسے بہت سختی سے وارن کیا تھا۔ "تمہیں تو میں دیکھ لوں گا!" اتنا کہتے ساتھ جیکی وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے دوست وغیرہ بھی نکل گئے۔ ہمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پلٹ کر مایا کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے ٹکر ٹکر ہمان کو دیکھ رہی تھی، اور جب دونوں کی نگاہیں ملی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ "ارے واہ گارڈ، تم تو بہت اچھی فائٹنگ کرتے ہو!" وہ نشے کی وجہ سے مدھم سی آواز میں بولی تھی، اور ہمان جان سکتا تھا کہ اس کا دماغ فی الحال گما ہوا ہے۔ "چلیں، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے!" ہمان نے ایک بار پھر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ مایا کے سارے دوست ایک سائڈ پر کھڑے تھے، اور مایا یقیناً اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور ہمان کے سینے سے آ لگی، اور ہمان ساکت کا ساکت رہ گیا۔ اسے مایا سے یہ امید نہیں تھی۔ "تم کتنے اچھے ہو، اور میں کتنی غلط تھی، تمہیں غلط سمجھتی رہی۔ تم نے میری حفاظت کی، مجھے یقین نہیں ہو رہا گارڈ!" وہ بہکی بہکی نگاہوں سے ہمان کو دیکھتی ہوئی مدہوش سی ہوتی بولی تھی۔ ہمان کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ اس نے اگلے ہی پل مایا کے دونوں ہاتھ، جو وہ ہمان کے گلے میں ڈال چکی تھی، انہیں گلے سے باہر نکالا اور مایا کو خود سے 2 قدم دور کیا۔ "آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے!" اتنا کہتے ساتھ وہ مایا کا ہاتھ زبردستی پکڑے کلب سے باہر نکل گیا، اور مایا اب بھی ہنس رہی تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے ہمان کو دیکھ رہی تھی۔ "تمہیں پتہ ہے، اس طرح تو کبھی میری حفاظت ڈیڈ نے بھی نہیں کی۔ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تم بس گھر میں رہا کرو، مجھے کہیں جانے ہی نہیں دیتے۔" وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لا چکا تھا، اور وہ مسلسل بول رہی تھی، "تم کتنے پیارے ہو، مجھے لگ رہا ہے مجھے پیار ہو گیا ہے۔" مایا اب بھی بہکی بہکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس سے زیادہ برداشت ہمان میں نہیں تھی۔ وہ گاڑی تک پہنچا، اور اس نے اتنی زور سے مایا کو گاڑی کے ساتھ پٹکا کہ مایا ایک دم خاموش ہو گئی۔ "چپ، بالکل چپ! اب تمہاری آواز آئی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا، پاگل لڑکی!" وہ غصے سے چلایا تھا کہ مایا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے اگلے ہی پل ایک مکہ ہمان کے کندھے پر دے مارا۔ "تم بچپن سے ایسے ہی ہو، اب بھی نہیں بدلے، تب بھی اکڑو تھے، آج بھی اکڑو ہو۔ پہلے بھی مجھے اسی طرح اگنور کرتے تھے، لیکن دیکھو مجھے، تم آج بھی یاد ہو۔" اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا، جو ہمان کے کانوں تک اتر گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ مایا کو وہ آج بھی یاد ہوگا۔ ان کی بچپن میں ایک ساتھ بہت کم یادیں تھیں، اور جو یادیں تھیں وہ بہت خاص تھیں۔ "انف مایا!" اس نے پہلی بار مایا کا نام لیا تھا، اور مایا نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ "تم بہت اچھے ہو ہمان، تمہیں پتہ ہے آج تک میں نے تمہارے بعد کسی کو دوست نہیں بنایا۔
وہ ایک بار پھر ہمان کے گلے لگتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت مرد کہیں نہیں دیکھا۔ اتنا کہتے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ہمان جانتا تھا وہ شراب کے نشے میں ہے، اس لیے کچھ بھی بولے جا رہی ہے۔ ہمان نے اگلے ہی پل اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہمان نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑواتے سیٹ بیلٹ اسے پہنائی۔ پھر وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی۔ 20 منٹ بعد ان کی گاڑی پاشا پلیس میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو مایا نیم بے ہوش سی تھی۔ گھر آ چکا ہے، اٹھو۔ وہ اپنا غصہ قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن آج اس لڑکی نے اتنا غصہ دلا دیا تھا کہ ہمان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ مایا نے اپنی نیم آنکھیں کھول لی اور اگلے ہی پل وہ ہمان کا ہاتھ کو پکڑتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ چکر آ رہے تھے، یقیناً اس نے شراب بہت زیادہ پی لی تھی۔ ہمان نے بھی اسے سہارا دے کر اندر لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ آدھے راستے میں ہی چکرا کر گری تھی۔ ہمان نے اسے سیدھا کر کے کھڑا کیا، لیکن اس سے زیادہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اگر سنبھالی نہیں جاتی تو اتنی پیتی ہی کیوں ہو؟ وہ بس بڑبڑا کر رہ گیا، لیکن اس کا یہ بڑبڑانا مایا سن چکی تھی۔ سکون کے لیے پیتی ہوں، مجھے سکون کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، اتنے بڑے محل کے بند دیواروں کو دیکھتے دیکھتے میں تو 20 سالوں سے تھک گئی ہوں۔ ہمان، تم مجھے یہاں سے کہیں دور کیوں نہیں لے جاتے، جہاں بس میں ہوں اور تم؟ وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگاتی دوبارہ بولی تھی، اور ہمان نے اتنی تیزی سے اسے خود سے دور کیا۔ ہوش میں آؤ مایا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ لڑکی اس کے قریب آنے کے بعد اس کے غصے کو ہوا دیتی جا رہی تھی۔ اس نے سختی سے مایا کو دونوں بازوؤں پکڑے جھنجھوڑا تھا کہ مایا کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں تو ہوش میں ہی ہوں، وہ پھر مسکرا کر کہتی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ ہمان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، پاؤں درد کر رہے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ پلیز اٹھا لو نا، وہ بالکل بچوں کی طرح کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال چکی تھی، اور ہمان بس اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بی ان یور لمٹس، وہ درشتی سے چیخا تھا، لیکن مایا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اوہ ہو، آہستہ بولو، مجھے سنتا ہے، مدہوشی کے عالم میں کہتے ہوئے وہ اس سے بالکل لپٹ گئی تھی۔ ہمان کا دل تو چاہا کہ اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ ہی مار دے، لیکن برداشت کر گیا تھا۔ نہ جانے اسے اس ڈیوٹی میں مزید کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ جب وہ اس سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تو پھر ہمان کو بھی چاروں نچار اسے اٹھانا ہی پڑا، اور اس کی باہوں میں آتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم بہت اچھے ہو میرے نیلے بلے، وہ اس کی پلکوں کو چھوتی ہوئی محبت سے بولی تھی، اور پھر اس کے سینے سے لپٹ کر آنکھیں بند کر گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا مایا کے کمرے تک پہنچا، پھر اسے کمرے میں بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ وہیں رک گیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا مایا اب نیند میں اتر رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے مایا کا یہ روپ دیکھا تھا، پھر نفی میں سر ہلاتے اس نے مایا کے پاؤں سے ہیلز الگ کیے، سائڈ پر رکھی، اس کے اوپر کمبل دیا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا، اس کا ہاتھ مایا کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں نشے میں ہوں، لیکن پھر بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ میں نشے میں نہیں کہہ رہی، اس کی نیند میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ ہمان واپس پلٹا، اس کا چہرہ ہر احساس سے خالی تھا۔ تب تک مایا کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، وہ گہری نیند اتر گئی۔ ہمان نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا اور اس پر کمبل ٹھیک کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ریشیا میں اتر چکی تھی۔ ذاکر پاشا آج گھر میں ہی تھا اور بہت زیادہ بے چین تھا، اور اس کی یہ بے چینی ہمان نوٹ کر چکا تھا۔ مایا فی الحال
اپنے کمرے میں بند تھی اور سو رہی تھی۔ ذاکر پاشا کا خاص آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ہمارے اڈے مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئے ہیں سر۔ اس کی بات سنتے ذاکر پاشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دفعہ ہو جاؤ، تم سب لوگ نکمے ہو، کوئی تمہاری ناک کے نیچے سے مجھے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تم لوگ بس شکل دیکھتے رہنا۔ ذاکر پاشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈے۔ کچھ دنوں سے ان کے ہر بزنس میں لاس ہوتا جا رہا تھا۔ ہمام بے تاثر نگاہوں کے ساتھ دور کھڑا ذاکر پاشا کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یہ شخص تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اتنے میں مایا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، قدموں کی چاپ پر۔ ہمام کی نظر سیڑھیوں تک گئی اور وہ کل رات والے ہی ڈریس میں نیچے آ چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ہمام کو نہ جانے کیوں لیکن غصہ آیا تھا۔ یہاں پر اس کے باپ کے 20 ملازم کھڑے تھے اور ان لوگوں کے سامنے اس لباس میں ہی آ گئی تھی، لیکن ہمام کو کوئی حق نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا چہرہ موڑ چکا تھا اور وہ یکٹک ہمام کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہمام اپنے وجود پر مایا کی نظریں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ یکٹک بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے چہرہ نہیں موڑا۔ مایا کو دیکھتے ہوئے ذاکر پاشا سارا غصہ بھولتے ہوئے مسکرائے تھے۔ ادھر آؤ ڈیڈ کی جان، ان کی آواز سے مایا ہوش میں آئی، پھر بمشکل مسکراتی ہوئی وہ ان تک پہنچی تھی۔ ہمام دیکھ سکتا تھا کہ ذاکر پاشا اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد اسے پیار کر رہے تھے اور کوئی بات پوچھ رہے تھے، اور وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ چلو جاؤ ناشتہ کرو اور یونیورسٹی جاؤ۔ ذاکر پاشا نے خود سے الگ کیے اسے ہدایت دی تو اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں جا کر بند ہو گئی۔ ہمام ابھی وہیں ایک سائٹ پر ہی بیٹھا تھا۔ 10-20 منٹ کے بعد وہ کچن سے باہر نکلی۔ اس نے ایک نظر ہمام کو دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ہمام سمجھ نہ سکا وہ کیوں مسکرائی، وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اوپر چلے گئی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ تیار ہوتی نیچے آئی۔ آج اس نے پنک کلر کی مکمل بازو والی شرٹ پہن رکھی تھی اور جینز کے ساتھ گلے میں مفلر ڈالا تھا اور بال سارے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اوکے ڈیڈ، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ وہ ہاتھ سے ہی ذاکر پاشا کو اشارہ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہمام جو اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مایا بھی گاڑی میں بیٹھی، لیکن آج وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہمام نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے مایا کا یہ روپ دیکھا۔ اس کی حیرت دیکھتے ہوئے مایا کھل کر مسکرائی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شان بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ لپسٹک ٹھیک کرنے لگی۔ میرے خیال سے میں آپ کا ڈرائیور ہوں، آپ کو میرے ساتھ آگے بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ ہمام نے اسے اپنی اوقات بتائی تھی۔ کوئی بات نہیں، اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ تو بیٹھ سکتی ہوں۔ وہ اگلے ہی پل ہمام کا گال پیار سے کھینچتی ہوئی اتنی معصومیت سے بولی کہ ہمام کا دماغ بگ سے اڑا۔ مس مایا پاشا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ بالکل، میں تو ہوش میں ہوں، تمہارا پتہ نہیں۔ دوسرے ہی پل وہ اس کے بال کھینچتی ہوئی اس طرح اس پر حق جتا رہی تھی جیسے وہ اس کی ملکیت ہو، اور ہمام کو غصہ آتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ دانت پیس کر گویا ہوا تھا تو مایا نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر چیک کیا۔ بالکل نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں ہمام، اور کل رات میں نے تمہیں کیا کہا تھا مجھے ایک ایک بات یاد ہے۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ آئی ایم ان لو ود یو، اور میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، بس فیصلہ ہو چکا۔ وہ جیسے سارے تانے بانے خود ہی بن چکی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ہمام درستی سے چلایا تھا۔ اوہ، ناممکن کیوں ہے؟
مایا نے کندھے اچکاتے اگلا سوال پوچھا۔ ہمان نے ایک لمبی گہری سانس لے کر کچھ پیار سے مایا کو ہینڈل کرنا چاہا۔ دیکھیں مس مایا پاشا، پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں کا اسٹینڈرڈ نہیں ملتا۔ دوسری بات، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تیسری بات، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی آخری بات پر مایا کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ ایک لمحے سے پہلے پلٹی اور ہمان کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک بے یقینی تھی۔ پھر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی ہمان کے مزید قریب ہوتی اس کے سینے پر ایک ساتھ مکوں کی برسات کر چکی تھی۔ بکواس بند کرو۔ جب ایک بار میں کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو مطلب میں کرتی ہوں، اور تم مایا پاشا کی چاہت بن چکے ہو۔ میں شادی کروں گی صرف تم سے۔ ایک بات یاد رکھنا ہمان، تم صرف میرے ہو۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے ہونے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ سختی سے، بالکل کسی پاگل دیوانے کی طرح چیخی تھی۔ ہمان اس کا لہجہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا جو اپنا چہرہ موڑے اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی چلاؤ، یونیورسٹی جانا ہے، اس بار اس نے کچھ سختی سے حکمیہ انداز میں کہا تو ہمان سارے برے خیالات جھٹکتے ہوئے گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہمان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یونیورسٹی کے بدتمیز لڑکوں سے پنگا لیا تاکہ ہمان اس کی خاطر لڑ سکے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس نے دیکھا ہمان ان لوگوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کرنا برو، آج میری مالکن کا دماغ تھوڑا خراب ہے۔ اور مایا پاؤں پٹکتی ہوئی واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج اس نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم کچھ بھی کر لو لیکن تم صرف اور صرف مایا پاشا کے ہو۔ وہ ہمان کا گریبان پکڑے بالکل کسی پاگل سائیکو کی طرح چیخی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ ہمان اپنا غصہ اندر ہی اندر ضبط کرے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی پاشا پلیس میں رکی تو وہ گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے مارتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہمان نے بیزاریت سے آنکھیں میچی تھیں۔ میری بلا سے تمہارے باپ کی ہی ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تو ذاکر پاشا وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ مایا نے ایک مسکراتی اور جتاتی نظر ہمان پر ڈالی، پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ذاکر پاشا جو کسی ضروری ڈاکیومنٹ کو دیکھ رہے تھے وہیں چھوڑتے ہوئے مایا کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہاں بولو میری جان۔ اور ان باپ بیٹی کے اتنی محبت بھرے مظاہرے دیکھتے ہوئے ہمان چہرہ موڑ چکا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو چہرہ موڑے کھڑا تھا، ان الفاظ پر بے یقینی سے چہرہ واپس موڑے اس نے مایا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور ذاکر پاشا کا قہقہ بے ساختہ لاؤنج میں دور دور تک گونجا۔ اچھا تو تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے خریدا تھا۔ جس سے مرضی کروا دے، لیکن وہ میری حفاظت بالکل ویسی کرنی جانتا ہو جیسے ہمان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے 3 بار میری جان بچائی ہے۔ وہ اپنے باپ کو پڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی کہ ذاکر پاشا کی نظر ہمان پر گئی جو اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ ان باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میرے ایک جاننے والے نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ اگر تم کہتی ہو تو دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ باپ کی بات سنتے مایا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی اور ہمان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور سیڑھیاں پار کرتی اپنے کمرے میں جا کر گھس گئی۔ ہمان کو نہ جانے کیوں لیکن ہنسی آ رہی تھی جسے وہ ضبط کر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے مایا کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ ذاکر پاشا کسی کام سے باہر نکل گیا تھا اور وہ پریشان ہوتا بھاگا بھاگا اس کے کمرے تک پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تو اس نے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ ہمان اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بیڈ پر پرسکون ہو کر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھائے ہمان کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ سب کچھ چھوڑتے ہوئے ہمان تک پہنچی۔ دیکھا تم میری کتنی پرواہ کرتے ہو کہ اتنے سے شور پر بھاگے بھاگے آئے۔ آخر تم مان کیوں نہیں جاتے کہ تم بھی میرے لیے پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بہت بے باکی سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی بولی تھی اور ہمان نے اتنی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گلے سے باہر نکالے۔ تم پاگل ہو چکی ہو مس مایا پاشا، 2-4 دنوں میں کوئی محبت نہیں ہوتی، ہمان سختی سے کہتے واپس پلٹا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا اس کے کانوں میں مایا کے الفاظ پڑے۔ محبت تو صرف ایک نظر میں ہو جاتی ہے، تم نے وہ بات سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا پہلی نظر کی محبت، اگر لوگوں کو صرف ایک نظر سے ہی محبت ہو سکتی ہے تو پھر مجھے 2-4 دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے الفاظ میں تکلیف تھی کہ ہمان کے قدم بے ساختہ تھم سے گئے۔ تم جھوٹ کہتے ہو کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو ہمان، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہوتے تو تمہیں میری محبت کا احساس ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں یا صرف وقتی اٹریکشن پانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ تم نے جس طرح اس مرد سے اس کلب میں میری حفاظت کی تھی، آج تک زندگی میں کبھی کسی نے میری حفاظت ویسے نہیں کی۔ میرے بہت کم دوست ہیں، سب مجھ سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ میں شہر کے ڈون کی بیٹی ہوں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ میرا باپ کتنا خطرناک ہے، جانتی تو میں بھی ہوں، لیکن خیر اگر تم کسی اور سے محبت کرتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ محبت کرنے والے کا دل نہیں توڑا جاتا۔ تم جھوٹ بولتے ہو ہمان، تم کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وہ سختی سے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی اور ہمان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے الفاظ ہمان پر بھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ ہمیں جلد سے جلد بس ذاکر پاشا کو پاکستان آرمی کے حوالے کرنا ہے، تم تیار ہونا؟ سامنے سے اسے ہدایت دی گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل میں تیار ہوں، اور اب تک میں ذاکر پاشا کا بزنس 50% تباہ کر چکا ہوں۔ باقی 50% تباہ کرنے کے ساتھ ہی میرا مشن پورا ہو جائے گا، اور جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ذاکر پاشا کو پاکستانی فوج کے حوالے خود کروں گا تو مجھے منظور ہے۔ وہ میرے ہاتھوں ہی جیل تک جائے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ موبائل فون پر بات کرنے کے بعد وہ جیسے ہی پلٹا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اس کے بالکل سامنے مایا کھڑی تھی۔ ہمان کو امید نہیں تھی وہ آدھی رات کو اس سنسان سڑک پر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور مایا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس نے ہمان کو پاشا پلیس سے باہر نکلتے دیکھا تھا، تو وہ بھی چپکے سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا وہ سنسان سڑک پر کھڑے ہونے کے بعد کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، تو وہ بھی اس کے پیچھے آ کر ہی کھڑی ہوگی، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد مایا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ ہمان اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اردو آتی ہے؟ کیونکہ وہ فون پر اردو میں بات کر رہا تھا۔ تم یہاں اتنی رات کو؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا تھا، اور مایا کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، تم تو جاسوس ہو؟ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا تھا، اور ہمان کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ تو یعنی کہ وہ اردو جانتی تھی، وہ اردو سمجھ بھی سکتی تھی، اور وہ ساری باتیں بھی سن چکی ہیں۔ ہمان نے گہری سانس لی۔ دیکھو مایا، تمہارا باپ بہت ساری لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے ہمان کی آنکھوں کے پردے پر ایک بہت خوبصورت عورت کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس لیے میں تمہارے باپ کو پکڑنے کے لیے ہی یہاں پر آیا تھا۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو تو ابھی جا کر اپنے باپ کو بتا سکتی ہو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زیادہ سے زیادہ مجھے مار دے گا تو مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ویسے بھی پاکستان کا ہر
سپاہی اپنے سر پر موت کا کفن باندھتے ساتھ ہی گھر سے نکلتا ہے۔ ہمان بہت سنجیدہ تھا۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا۔ خبردار اگر تم نے آئندہ ایسی بات کہی، وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی، اور ہمان بار بار اس کا اس طرح سے گلے لگنا جیسے ہضم نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے زبردستی مایا کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن مایا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں بالکل بھی ڈیڈ کو یہ بات پتہ نہیں چلنے دوں گی، ورنہ وہ تمہیں جان سے مروا دیں گے، اور میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہمان پہلی بار ہمان کو لگا جیسے واقعی وہ اس سے محبت کرنے لگ گئی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اگر میرے ڈیڈ اتنے برے ہیں تو میں خود انہیں پکڑنے میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن پلیز تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ دوبارہ اس ٹاپک پر آ چکی تھی جس ٹاپک سے ہمان بھاگتا تھا۔ ہمان نے سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑے، اسے خود سے دور کیا۔ بہت ہو چکا ہے مایا، اب اگر تم نے یہ شادی کی رٹ لگائی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جاؤ جا کر اپنے باپ کو بتا دو میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تمہاری ہمدردی چاہیے۔ سختی سے کہتے ہوئے اس نے مایا کو خود سے دور کیا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتا، مایا کی آواز سے اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں کیسے پکڑا جا سکتا ہے، اور میں تمہارے سارے ثبوت لا کر دوں گی، لیکن صرف ایک شرط، تم مجھے اس ملک میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ مایا اس کے پاس بڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ہمان کے چہرے کی تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ تم مجھ پر کوئی احسان مت کرو۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری پیشکش قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے شادی کروں گا، نہ ہی تمہیں لے کر جاؤں گا، یہی میرا آخری ڈیسیژن ہے۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کیے وہاں سے جا چکا تھا، اور مایا کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ہمان آدھے راستے سے ہی واپس آ چکا تھا۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے ہمان کو تکلیف ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، بنا کچھ کہے مایا کا بازو پکڑے زمین سے اٹھایا۔ وہ آدھی رات کو کم سے کم مایا کو اس سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی ہمان کو نہیں دیکھا، بس وہ رونے میں مصروف تھی۔ گاڑی پلیس میں آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل گئی تو ہمان بھی باہر نکلتا ہوا سرونٹ کوارٹر میں جا چکا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پاشا اور اس کے آدمی کہیں نہیں تھے۔ شاید وہ 2 دن سے کہیں کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس کی نظر سیڑھیوں تک گئی جہاں سے مایا اتر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اہم فائل تھی، کیونکہ وہ کافی الگ فائل تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا وہ کوئی اہم فائل ہے۔ مایا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ رہی وہ فائل، اس میں میرے باپ کا ہر ایک کالا کارنامہ ہے۔ میں اپنے باپ سے غداری کروں گی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ہمان۔ مایا عجیب جنونی لہجے میں ایک ایک لفظ کہتے ہوئے وہ فائل اس کے ہاتھوں میں تھماتی ہوئی گارڈن میں چلی گئی، اور ہمان بے حد بے یقین تھا۔ اس نے فائل کھول کر دیکھا تو واقعی اس فائل میں ذاکر پاشا کے ہر کالے دھندے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں گارڈن میں آیا تو مایا ایک سائڈ پر جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمان بھی اس کے پاس آ کر ہی بیٹھ گیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے نیچے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور اس کی بات پر ہمان کا دل چاہا اپنے بال ہی نوچ لے۔ مایا تم پاگل ہو گئی ہو، جو لڑکی اپنے باپ کی وفادار نہیں وہ میری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمان کی تلخ بات پر مایا کے گلے میں کوئی
گیلی گیند اٹک گئی۔ اس نے پلٹتے ہوئے ہمان کو دیکھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے ہمان، کوئی کسی کا صدا نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے تک میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں اپنے باپ کی وفادار ہوں، لیکن پھر کل رات تم سے ملنے سے پہلے میں نے اپنے باپ کو کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ میرے نانا سے بات کر رہے تھے۔ میرے نانا کہہ رہے تھے کہ وہ آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے، اور میرا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے کہیں نہیں جانے دے گا کیونکہ میں اس پلیس کی مالکن ہوں۔ اور تب مجھ پر یہ راز آیا ہوا کہ میں یہ ساری دولت جائیداد کی مالکن ہوں۔ یہ ساری جائیداد دولت یہ ساری میری ماں کی تھی، اور مزید مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے باپ نے میری ماں کو مارا تھا۔ میں کل رات وہ سب تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھ پر ایک اور راز کھلا کہ تم یہاں نہ میرے لیے آئے ہو نہ ہماری اس بچپن کی دوستی کے لیے۔ تم تو ایک جاسوس ہونے کی وجہ سے آئے ہو۔ وہ بہت مشکلوں سے ہچکیوں کے دوران ساری بات ہمان کو بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور ہمان ایک دم خاموش ہو گیا۔ اگر میرا باپ میری ماں کا نہیں ہو سکا تو میرا کیسے ہو سکے گا؟ اگر میں اپنے باپ کی نہیں ہو سکی تمہاری کیسے ہو سکوں گی؟ تم صحیح کہتے ہو، میں تو اپنی وفادار بھی نہیں۔ اب تم بہت آسانی سے میرے باپ کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو، تم اسے پاکستانی فوج کے حوالے کر دینا۔ لیکن میرا کیا ہوگا ہمان؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ماں چلے گئی، باپ بھی چلا جائے گا، میں اکیلی رہ گئی، کیا زندگی پر میرا حق نہیں؟ اس کی آخری بات پر ہمان تلخی سے مسکرایا تھا، پھر بنا کچھ کہے اٹھ گیا، اور مایا اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کبھی بھی ہمان کو اب شاید دیکھ ہی نہ پائے۔ وہ چلا گیا۔ 2 دن کے اندر اندر ہی پاکستانی پولیس اسے پکڑ چکی تھی۔ رشین پولیس نے اسے پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے پاس جتنے بھی ثبوت تھے وہ سارے پاکستانی مال اور ہیروئن کی سمگلنگ کے تھے، جس کے مطابق وہ پاکستان کا غدار تھا اور پاکستان کا مجرم تھا۔ اس لیے رشین پولیس اسے پاکستان کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں نوکری دی تھی اور تم نے میرے ساتھ ہی غداری کی۔ ذاکر پاشا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہمان کی جان لے لے۔ اس کی یہ بات سنتے ہمان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ میرے باپ نے بھی تمہارے یہاں نوکری کی تھی اور تم نے میرے باپ کو تکلیف دی۔ میری ماں کی عزت کے ساتھ تم نے کھیلا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ 8 سالہ ہمان کو کچھ یاد نہیں ہوگا؟ تمہارے ساتھ تو بہت سارے حساب بے باک کرنے والے رہتے تھے۔ جس دن تم نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہاری روح تک کانپے اٹھے گی۔ اور دیکھو آج تم پاکستانی پولیس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ ہمان کی آخری بات پر ذاکر پاشا نے مٹھیاں بونجھ لیں۔ اگر تم نے میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عزت والی بات سنتے ذاکر پاشا کو اپنی بیٹی کا خیال آیا تو ہمان اندر تک جیسے جل ہی اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے ذاکر پاشا کا گریبان پکڑا۔ تم نے کیا ہر دوسرے شخص کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہاری طرح کوئی شیطان نہیں ہوں۔ تمہاری بیٹی پر کبھی بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی، نہ ہی کبھی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ ذاکر پاشا کو پولیس پکڑ لے جا چکی تھی۔ وہ ایک آخری بار مایا سے ملنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ ان دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اس گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو مایا، میرا یہاں مشن مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے میری مدد کی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی بھی مستقبل نہیں ہے۔ تم اور میں، ہم دونوں الگ الگ ملک میں پلے بڑھے ہیں، ہم دونوں کا کلچر الگ ہے، ہم دونوں کے مذہب الگ ہیں۔ تم مسلمان ہو لیکن تمہارا کلچر تمہیں کہیں سے بھی مسلمان ظاہر نہیں کرواتا۔ تم میرے ساتھ کبھی بھی پاکستان جیسے ماحول میں نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مایا جو ساری بات خاموشی سے سن رہی تھی وہ بول اٹھی۔
اگر تم نے رشیا کی سرزمین سے ایک بھی قدم باہر نکالا تو میں قسم کھاتی ہوں ہمان میں اپنی جان لے لوں گی اور میری موت کا ذمہ دار صرف ہمان ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے بولی تھی کہ ہمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ صرف اٹریکشن ہے جسے تم محبت کا نام دے رہی ہو۔ بس تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے مایا، کچھ دن لگیں گے تمہیں ٹھیک ہونے میں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسی خاموشی سے مایا اٹھی، اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اندازہ لگایا 10 منٹ ہو گئے تھے ہمان کو یہاں سے نکلے۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، دل درد سے پھٹ رہا تھا، اس کے اندر باہر بس تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اس نے پوری قوت سے پرفیوم کی بوتل اٹھائے، شیشے میں دے ماری۔ اگلے ہی پل چھناکے کی آواز آئی اور شیشہ سارا ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور پھر ہمان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہمان نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے وائس میسج بھیجا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف باتیں کرنی جانتی ہوں تو اب میری میت دیکھنے کے لیے تیار رہنا ہمان۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ تکلیف کی ایک لہر تھی جو مایا کے اندر تک اتر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمان کا چہرہ آیا، کس طرح وہ اس لڑکے سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں سچی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمان، اور یہ میری موت ثابت کرے گی۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے اپنا بایاں ہاتھ بھی کاٹ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر وہ دڑم سے زمین بوس ہوئی تھی، کچھ گرنے کی آواز سے ملازمہ جو باہر ہی صفائی کر رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اور مایا کو بے ہوش دیکھتے ہوئے وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ ساری ملازمین اکٹھی ہوئی، وہ مایا کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے۔ گارڈز بھی وہیں ٹہل رہے تھے اور ان میں سے ایک گارڈ نے ہمان کو فون کیا، ہمان جو ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی فلائٹ تھی، وہ واپس ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہا تھا۔ اسے گارڈ کا فون آیا، فون بار بار آ رہا تھا، اس لیے ہمان نے فون اٹھا لیا۔ اس کے فون کان سے لگانے کی دیر تھی کہ ہمان کو وہ بتایا گیا جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم جلدی سے واپس آ جاؤ، مایا میم نے سوسائیڈ اٹیمپٹ کی ہے، وہ اس وقت آئی سی یو میں شفٹ ہیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسہ جو ہمان کے کانوں میں اترا۔ پہلے ہمان کو لگا تھا وہ صرف مذاق ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ 2-3 ملازمین کا الگ الگ وقت میں فون آیا ہوا تھا۔ پھر اسے مایا کے الفاظ یاد آئے، اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے گی، اور ہمان نے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کیوں بھول گیا کہ وہ بھی تو ذاکر پاشا کی ہی بیٹی ہے۔ اس کی طرح پوری پاگل وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سارے ملازم مایا کی وجہ سے کافی پریشان بیٹھے تھے۔ ان کا باس تو اریسٹ ہو چکا تھا، اب پیچھے مایا ہی بچی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر مایا کیسی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ دیکھیں پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، ہمیں پہلے خون کی ضرورت ہے، ان کے لیے بلڈ ارینج کریں، ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ اور ہمان کو یاد آیا بچپن میں ایک بار مایا کو چوٹ لگی تھی، تب ہمان نے اسے اپنا خون دیا تھا، ان دونوں کا بلڈ گروپ میچ کرتا تھا۔ وہ فوراً اندر بھاگا تھا، میرا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے، میرا خون لے لیں۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سنتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر جلدی اندر آ جائے۔ وہ ان کے ساتھ ہی آئی سی یو میں داخل ہو گیا۔ وہ پاس ہی دوسرے بیڈ پر نڈال سی پڑی تھی۔ ہمان نے دیکھا اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹی کی جا چکی تھی۔ وہ واقعی پاگل تھی، اور آج یہ بات ہمان پر واضح ہو گئی تھی۔ وہ اسے خون دے چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی حالت سٹیبل ہے، اسے وقت رہتے ہوئے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اس لیے جان بچ گئی، ورنہ اس نے تو اپنی جان لینے کی پوری کوشش کر لی تھی۔ اسے رات کے کسی پہر ہوش آیا تھا۔ ہمان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھتے ہمان نے
سکون کی سانس لی، لیکن ساتھ ساتھ غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی ہمان کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ یہ خواب ہے یا پھر حقیقت؟ وہ بے یقینی کی کسی کیفیت سے پوچھ رہی تھی، اور ہمان کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر وہ آدھے راستے میں ہی روک چکا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارے چہرے پر تھپڑ دے ماروں، لیکن… اتنا کہتے ہوئے وہ ضبط کر گیا۔ تم تو جا رہے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ وہ اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ پوچھ رہی تھی، البتہ ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ ہمان اس کی بات کو اگنور کیے اپنی بات پر زور دیتا بولا، میں نے کہا تھا اگر تم نے اس ملک سے ایک بھی قدم باہر نکالا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اور تم ابھی جانتے نہیں ہو مایا پاشا اپنی ضد کی کتنی پکی ہیں۔ اب تک تو خیر تم نے میری ضد دیکھ ہی لی ہوگی۔ اس نے کندھے جھکائے مسکراہٹ کے سنگ کہا تھا، اور ہمان اس پاگل دیوانی کو دیکھتا رہ گیا۔ تم واقعی پاگل ہو۔ اس نے افسوس سے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا گارڈ، محبت ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے تو پھر 2 دن میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس عجیب فلسفے کو جیسے بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو مایا، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہمان نے اب سختی سے کہا تھا تو مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر تمہیں میری فکر نہ ہوتی تو تم کبھی بھی اپنی فلائٹ چھوڑتے ہوئے یہاں تک نہ آتے۔ تمہاری بلا سے مایا مرے یا جیے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے گارڈ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بس تم اس بات کو ایڈمٹ کرنے سے ڈرتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا ہمان؟ وہ بہت محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، اور ہمان نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔ یہ بار بار مجھے ہاتھ لگانا بند کرو، وہ سختی سے زخمی شیر کی مانند گڑاتے ہوئے بولا تھا۔ تو مایا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں شادی کر لو، پھر تو تم میری پرسنل پراپرٹی بن جاؤ گے، تو تمہیں اپنی مرضی سے ہاتھ لگا سکوں گی۔ اس کے لہجے کی شرارت اب بھی ہمان محسوس کر سکتا تھا۔ مذاق کی ایک حد ہوتی ہے مایا، تم مجھے اب غصہ دلا رہی ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے دور جھٹکتے ہوئے سختی سے بولا تھا کہ مایا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، اور ہمان اچانک ہی اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ چکا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر تو چوٹ لگی ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا، وہ شرمندہ ہوتا بولا کہ مایا کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمان، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں تب تک اپنی جان لیتی رہوں گی جب تک میں مر نہیں جاتی۔ اگر تم نے مجھے نہیں اپنایا تو میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں مر جاؤں گی، لیکن صرف تمہاری ہو کر مروں گی۔ وہ عجیب جنونی لہجے میں بولی تھی کہ ہمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مایا؟ ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں ایک غریب شخص ہوں، تمہیں محلوں جیسی آسائشات نہیں دے سکتا۔ وہ دوبارہ اسے سمجھانے لگا تو اس بار مایا کچھ نرم پڑی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ہمان، میں بالکل تمہاری پسند کے مطابق ڈھل جاؤں گی۔ تم کہو گے بیٹھو تو بیٹھ جاؤں گی، تم کہو گے کھڑی ہو تو کھڑی ہو جاؤں گی، تم کہو گے کہ سانس لو تو میں تمہارے کہنے کے مطابق سانس لوں گی، تم جیسا پہناؤ گے ویسا پہن لوں گی، تم جیسے مجھے کھلاؤ گے ویسے کھا لوں گی، تم جہاں رکھو گے وہاں رہ لوں گی، لیکن تمہارے بنا نہیں رہ سکتی ہمان۔ تمہارے خدا کا واسطہ مجھے اس سے زیادہ تکلیف مت دو۔ اس بار وہ بہت تکلیف سے تڑپتی ہوئی بولی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور ہمان لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اسے اللہ کا واسطہ دے دیا تھا، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں دنیا میں اکیلی ہوں، کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی ہوئی روتے روتے بولی تھی، اور ہمان بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔
میں تمہارے ساتھ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ لوں گی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اور اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں خودکشی کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، اور تب تک خود کو مارتی رہوں گی جب تک میری موت نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارے بنا اب زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ بہت ہمت کرتے بیڈ سے اٹھی اور اس کے سینے سے لگتی ہوئی رونے لگی۔ ہمان کا سارا وجود ساکت اور شل رہ گیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ اگر تمہاری ماما کے ساتھ میرے ڈیڈ نے وہ سب کیا تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ تم کیا اس کی سزا مجھے دو گے؟ اس کی آخری بات ہمان کو اپنے جسم میں آگ کی طرح لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے مایا کو خود سے الگ کیا۔ بس بہت ہو چکا، میری ماں پر کوئی بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے سرخی جھلک رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمان، اور مایا شرمندہ ہو گئی۔ ہمان اسے خود سے دور کیے کھڑا ہو گیا اور مایا روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ تڑپ گئی تھی۔ آج کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اور کم سے کم تب تک تو بالکل نہیں جب تک تم میری بیوی نہیں بن جاتی۔ اس کی آخری بات پر مایا نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی بات پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ واقعی ہمان نے وہی کہا تھا جو اس نے سنا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تو ہمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تم نے ٹھیک کہا تھا، میں نے کبھی محبت نہیں کی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر 3-4 سالہ مایا کا چہرہ لہرایا تھا۔ اسے شاید مایا سے بچپن میں ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ بس اس اعتراف سے ڈرتا تھا جس طرح تم مجھ سے محبت کرتی ہو اسی طرح شاید کوئی نہ کر پائے۔ لیکن میں ایک فوجی ہوں، کیا تم میرے ساتھ رہ سکو گی؟ تم جانتی ہو نا کہ ایک آرمی آفیسر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کتنے ہی مہینے میں گھر نہیں آ پاؤں گا، تم رہ لو گی؟ وہ دوبارہ سٹول کھینچتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگا، اور مایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس مجھے تمہاری ہو کر رہنا ہے، تم جہاں مرضی لے جاؤ میں رہ لوں گی، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، بس تمہارے نام کے ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، میں تمہارے ساتھ ہر قسم کے حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں ہمان، لیکن بشرط یہ کہ تم میرے ساتھ رہو۔ آخری بات اس نے بہت ضبط سے کہی تھی، اور ہمان ہار گیا۔ وہ واقعی اس لڑکی کی محبت میں ہار گیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، یہ بات مایا جان گئی تھی، اور اس کی خودکشی کی کوشش نے ہمان کو اندر تک ڈرا دیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی تو وہ کیا کرتا؟ وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ سالوں اکیلی رہی تھی، تنہائی اور ڈپریشن انسان کو کھا جاتا ہے۔ وہ مزید مایا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اکیلا تو اس نے پہلے بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ مایا کی حفاظت کا بندوبست کرنے کے بعد ہی واپس گیا تھا۔ وہ اس طرح دیار گیر میں تنہا لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ لڑکی جس نے پاکستان آرمی کی بہت بڑی مدد کی تھی۔ اس لیے وہ مایا کو اپنے ساتھ لیے پاکستان چلا گیا اور مایا سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ لوگ پیار کی خاطر غریبی بھی برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اگر محبت سچی ہو تو سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، غریبی بھی اور بھوک بھی۔ بے شک سچی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے۔